ہماری شادیوں میں جو کھانا بیکار ہوتا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کھانے سے کسی غریب کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ کتنا کھانا بیکار ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، ہماری شادیوں سے برکتیں کیوں اڑ گئی، بے برکتی کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ کھڑے ہو کر کھانا کھانا ایک رواج بن چکا ہے، فیشن بن چکا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بے حرمتی اور بے برکتی چھپی ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ شادی میں جو کھانا ہم ضائع کرتے ہیں اس سے کسی غریب کا چولہا چل سکتا ہے، پیٹ بھر سکتا ہے، اس کے معصوم سے بچے وہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں شادیاں سادگی سے ہوتی تھی، لوگ بیٹھ کر سنت کے مطابق کھاتے اور پلیٹ میں جتنا کھانا لینا تھا اتنا لیتے تھے، اتنا ہی کھاتے تھے۔ لیکن آج حال یہ بن چکا ہے کہ کھڑے ہو کر کھانا کھانے کا سسٹم بن چکا ہے، یہ فیشن بن چکا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، یہ سب دنیا کے فیشن ہے اور ان فیشنوں کو دیکھ کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ دین کی کسی بھی تعلیم سے اس کی کوئی تائید نہیں ملتی۔ جب انسان بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے نا تو سکون ملتا ہے، بیٹھ کے کھایا کرو۔ اور جب کھڑے ہو کر کھانا کھاتا ہے تو جلد بازی کرتا ہے، بغیر سوچے سمجھے پلیٹ بھر لیتا ہے اور پھر آدھا چھوڑ دیتا ہے، آدھا کھا لیتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق شادیوں میں سب سے زیادہ کھانا یہ میرج ہالوں میں ضائع ہوتا ہے، کیونکہ انسان بیٹھ کر جتنا کھا سکتا ہے وہ اتنا ہی لیتا ہے، لیکن کھڑے ہو کر دھکا موکی میں وہ حساب نہیں لگا پاتا۔ جو دل چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے اور جو بچ جاتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ دوستو، یہ صرف فضول خرچی ہے، کھانا ضائع ہوتا ہے، غریبوں کا حق مارا جاتا ہے اور اللہ کی ناشکری ہوتی ہے، اور کسی کا حق اور اس کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے تو فرمایا کہ کھانا کھڑے ہو کر نہ کھاؤ، بس یہی بات سوچ لو، ہمارے نبی نے منع کیا۔ لیکن میرے بھائیو، ہم نبی کی بات نہیں مان رہے ہیں، کھڑے ہو کر ایک فیشن بنا چکے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ایک شادی میں جو کھانا کچرے میں جاتا ہے، اتنے کھانے سے 20-30 گھرانوں کا پیٹ ضرور بھر سکتا ہے۔ سوچیے، ہم فیشن کے نام پر کتنی بڑی ناانصافی کر رہے ہیں۔ برکت ہم ختم کر رہے ہیں کھانے کی۔ کھانے میں برکت صرف رزق کی مقدار سے نہیں آتی، بلکہ شکر اور احترام نعمت سے آتی ہے۔ اور جب ہم کھانے کو کچرے میں پھینکتے ہیں تو اللہ کی نعمت کی بے قدری ہوتی ہے۔ جس چیز کی قدر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو کم کر دیتا ہے، اور اللہ کے رزق کو ہم بیکار کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، شادیوں کے اندر یہ جو چیزیں چل رہی ہے اسے ختم کرو، اور اتنے پیسے ہم جو خرچ کرتے ہیں، اگر ہم اچھا کھلائے تو بیٹھ کر کھلائے، اگر ہمیں پیسے زیادہ خرچ کرنے ہیں تو غریبوں میں کوئی مال تقسیم کر دو۔ رب کی قسم، وہ آپ کا احسان نہیں بھولیں گے۔ اور سنت کے مطابق کھانا کھایا کرو، بٹھا کر کھایا کرو۔ اسلام نے ہمیں بیٹھ کر کھانا کھلانے کو کہا، آہستہ کھانے کو کہا، سکون سے کھانے کو کہا، اور کھانے کی عزت کرنے کا حکم دیا۔ بیٹھ کر کھانے میں سکون بھی ہوتا ہے، برکت بھی ہوتی ہے، اور کھانا کم نہیں ہوتا، ضائع نہیں ہوتا، انسان غریبوں کو بھی یاد رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام بھی یہی بتا رہے ہیں کہ بھائی، جو کھانے کا غلط طریقہ چل رہا ہے اسے ختم کرو۔ ہمارے پاس تو بہت ہی بہترین حل ہے۔ کیا ہے کہ بیٹھ کر آپ کھلاؤ۔ اگر آپ کو کہیں کسی میرج ہال میں پروگرام ہی رکھنا ہے تو آپ ایک کام کیجئے کہ طعام کی کرسیاں اور ٹیبل لگا دیجئے، دسترخوان بچھا دیجئے، مہمانوں کو خوش دلی سے بٹھائیے اور محبت سے ان کو کھلائیے۔ بار بار ان کی پلیٹ میں آپ سالن دیجئے اور ان کی پلیٹوں میں آپ کھانا دیجئے، ان سے بار بار پوچھئے۔ رب کی قسم، وہ بڑے خوش ہوں گے، اس کے مقابل کہ آپ ان کو لائن میں لگا دو، کھڑا کر دو، انہیں کچھ ملے نہ ملے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کی خوش دلی کے ساتھ بٹھا کر بہترین انداز سے ان کو کھانا کھلاؤ۔ اور میرے بھائیوں، تمام مہمان کھانا کھائیں گے اور آپ کے کھانے کی خوبیاں بیان کریں گے، اچھائیاں بیان کریں گے، تعریف کریں گے، اور میرے بھائیوں، آپ کا کھانا بھی کم نہیں پڑے گا، لوگ آپ کا کھانے کا احترام بھی کریں گے۔ اور آخر میں یہ بات یاد رکھے کہ شادی ہمیں دکھلاوے کے واسطے نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟
کیونکہ شادی بھی ایک عبادت ہے، ایک سنت ہے، نکاح ایک سنت ہے۔ ہماری شادی جتنی سادہ ہوگی اتنی ہی برکت ہوگی۔ آئیے آج سے عہد کریں، فضول خرچی سے بچیں گے